السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج آغاز کرتی ہوں ایک حدیث کے ساتھ، اور یہ حدیث آپ کی شان میں اور آپ کے اعزاز میں پڑھ کر سناؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً مساجد کے کچھ کھوٹے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم مجلس ہیں، اگر وہ غیر حاضر ہوں تو انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر وہ کسی مشکل میں ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں بیٹھنے والا ان تین خوبیوں میں سے کسی ایک پر ہوتا ہے، یعنی ایسا بھائی جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا وہ کوئی حکمت و دانائی کی بات کرتا ہے، یا اللہ کی رحمت کا منتظر رہتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے آپ وہ لوگ ہیں جو کھوٹے ہیں، جو ٹھک گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو جما لیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور اس خیر کے موقع سے فائدہ اٹھائیں گی اور آپ اس سے غیر حاضر نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے غیر حاضر ہوں تو فرشتے ڈھونڈنے نکلتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، بیمار ہوں تو عیادت کرتے ہیں، مشکل میں ہوں تو مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی محفلوں کے اور نیکی کے جگہوں کے، خیر کی جگہوں کے کھوٹے بنا دے۔ جبین وقت پر ایسے رقم رہے کچھ لوگ، مقابل کے زمانے کے جم رہے کچھ لوگ، اصل میں ان کی مساعی رشد و غرب رہی، عدد میں گر یقین سے بھی کم رہے کچھ لوگ۔ یہ ہے خدا کی مشیت کے ہر زمانے میں، جہاں میں زیادہ حق و بہم رہے کچھ لوگ۔ یہ میرے عہد کے ابلیس کو خبر کر دو، ہر ایک دور میں ثابت قدم رہے کچھ لوگ۔ الحمدللہ۔ اچھا، پہلے آپ سے ایک اور ریکویسٹ بھی کرنی تھی مجھے، تو سبق کے حوالے سے کل بالکل جو آخری ربع ہم نے پڑھا بہت اہم بھی تھا، اور اس کو بس خالی ہم نے ریڈ کر لیا، اس کی تشریح ہم نے نہیں کی، اور آپ سے کہا تھا کہ میں آج اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گی، لیکن جب میں اس کے لیے بنا رہی تھی، تیار کر رہی تھی، تو مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں، خالی تفصیل نہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو آیتوں کو دہرا کر اس کی تشریح کو ہم وہاں سے گزر جائیں۔ یوں آپ کو اس کے ساتھ مجھے میچ کرنا مشکل لگے گا کہ میں ان آیات کو اس کے ساتھ جوڑوں۔ بہتر ہے کہ ہم ان آیتوں کو دوبارہ پڑھ لیں گے اور اس کی تشریح کو دیکھتے ہوئے چلیں گے۔ تو یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 38۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چپٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ اچھا، یہاں سے یہ وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جو غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نازل ہوئی تھی، اور فتح مکہ کے بعد ایک سال بھی گزرنے نہیں پایا تھا کہ عرب کا بیشتر حصہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ اور اس سے پہلے حدیبیہ کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امن کا معاہدہ ہوا تھا اور آپ نے بہت ساری جگہوں پر وفود بھیجے، اپنے ایلچی بھیجے اسلام کی دعوت کے لیے، تو ان میں کچھ رومی سلطنت کے زیر اثر علاقے تھے جو شام کی سرحد سے متصل قبائل، اسی طرح بصرہ کے رئیس کو بھی آپ نے ایلچی بھیجے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے افراد کو شہید کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے 3000 مجاہدین کا لشکر بھیجا۔ یہ فتح مکہ کے بعد کی آپ کو بات بتا رہی ہوں، اور وہاں موتا کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
भेजे हुए इस लश्कर जिसकी तादाद 3000 थी और इनकी टक्कर हुई दुश्मन की 1,00,000 फौज से। और ज़ाहिर तो ये होना चाहिए था कि मुसलमान मिट जाते, खत्म हो जाते, उनके बहुत बड़ा डिफरेंस था, लेकिन नतीजे ऐसे बिल्कुल बरअक्स निकले। और फिर उसका फायदा ये भी हुआ कि उस इलाके में इर्द और बहुत सारी रियासतें और बहुत सारे कबाइल जो है वो दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। अब ये जो फौज जिसके साथ इनका मुकाबला हुआ था, ये रूमी सल्तनत के आगे लीजिए इलाकों के लोग, इसलिए रूम के कैसर ने गज़वा मोता की सजा देने के लिए फौजी तैयारियां शुरू कर दी और अगले ही साल उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से टक्कर लेने का उसने फैसला कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेखबर नहीं थे, लिहाजा आपने तैयारी शुरू कर ली। और इस एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी कर रहे हैं ग़ज़वा तबूक की, और दूसरी तरफ मुनाफ़िक़ीन जो हैं मदीना के अंदर मस्जिद ज़रार तामीर करने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, ये वो टाइम था जब मुल्क में कहत साली भी थी, गर्मी का मौसम जोबन पर था, फसलें पकने के करीब थी, सवारियों का इंतज़ाम बहुत मुश्किल था, सरमाए की बड़ी कमी थी। और यूँ कह लीजिए कि दुनिया की दो बड़ी ताकतों में से एक ताकत के साथ, सुपर पावर के साथ उस दौर की मुकाबला दरपेश था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा से ये मामला हुआ करता था कि आप जब इस तरह के सफ़र पर रवाना होते थे तो आखिरी वक्त तक आप नहीं बताते थे कि किधर जाना है और किससे मुकाबला दरपेश है। लेकिन ये वो कह लीजिए मौका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब साफ साफ बता दिया कि कहाँ जाना है और फिर किसके साथ है। तो यही वो मौका है ग़ज़वा तबूक का, जिसमें आप पढ़ते हैं सीरत की किताबों में कि इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी कमाई का आधा हिस्सा ला के रख दिया, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी पूरी पूंजी और मता उठा कर ले आए, और गरीब सहाबा ने मेहनत मजदूरी करके जो कमाया लाकर हाजिर कर दिया। और उन्होंने अपने ज़ेवरात पेश किए, जिन्हें सवारियाँ मैसर ना आ सकी। वो रोते थे, आंसुओं से रोते थे, से रोते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आता था। बहरहाल तैयारी हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 मुजाहिदीन का लश्कर लेकर गए। और सवारियों की इतनी कमी थी कि एक ऊपर के आदमी बारी बारी सवार होते थे, और बाकी चीज़ों की कमी अपनी जगह, जैसे पानी की और ज़ाहिरा की कमी वो भी अपनी जगह। बहरहाल ये वो मौका था कि जब मोमिनों का और मुनाफिकों का मामला खुलकर सामने आ गया। तबूक के मकाम पर वहाँ पहुँच कर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पड़ाव डाला, और चूँकि कैसर ये देख चुका था कि साल पहले उसकी 1,00,000 फौज से जो मुजाहिदीन 3,000 मुजाहिदीन ने टक्कर ली थी, तो नतीजा क्या निकला जब उसने देखा कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकर्दगी में 30,000 मुजाहिदीन आए हैं, तो उसने आने की हिम्मत ही न की, उसने टक्कर लेने की जसारत ही नहीं की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के दिन तक क़याम किया, और कई इलाके और कई आप कह लीजिए कबाइल जो है वो दायरा इस्लाम के अंदर आ गए। तो ये वो हालात थे, और ये अभी हम पढ़ रहे हैं जो आयात, ये वो जबकि ग़ज़वा तबूक पर जाने के लिए तैयारियां हो रही थी। तो ये उस दौर की आयात है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या हो गया है? जब तुम्हें अल्लाह की राह में निकलने के लिए कहा गया तो तुम ज़मीन से चिमट कर रह गए। क्या तुमने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को पसंद कर लिया? ऐसा है कि तुम्हें मालूम हो कि दुनियावी ज़िंदगी का ये सब सरोसामान आखिरत से बहुत थोड़ा निकलेगा। ये हैं ईमान वाले। ईमान वालों को अल्लाह ताला ने मुखातिब किया है कि अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए कहा जाए तो फिर ईमान वालों को फिर बसोपेश नहीं करनी चाहिए। और मेरी और आपकी जो दौड़े हैं ना, हमें ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है कि फी सबील दुनिया निकलो। हम इस तरह से दुनिया के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जैसे फी सबीलिल्लाह का हुक्म हमें निकलने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि फी सबील दुनिया का हुक्म दिया गया है। हमारी मसरूफियात कुछ और हैं, हमारे मशागिल कुछ और हैं। हम उनके ईमान को देखते हैं और अपने ईमान को देखते हैं तो ज़मीन आसमान का
پر معلوم ہوتا ہے۔ اور آج کے دور کی بات نہیں کریں گے، جو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات ہے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ صحابہ اور ہمارے درمیان کیا نسبت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم ان کو دیکھتے تو دیوانہ سمجھتے، اور اگر وہ تمہیں دیکھتے تو کافر یا منافق سمجھتے، اور تمہارے سلام کا جواب دینے کے بھی روادار نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کی فکر آخرت ہو اللہ اس کے امور کی شراسہ بندی کر دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اور جس آدمی کا رنج اور غم دنیا ہی دنیا ہو اللہ اس پر اس کے معاملات کو منتشر کر دیتا ہے، بکھیر دیتا ہے، اس کی فقیری اور محتاجی کو اس کی آنکھوں کے درمیان رکھ دیتا ہے، اور اسے دنیا سے بھی وہی کچھ ملتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اگر فکر آخرت کی لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی دنیا کے معاملات کو ہمارے لیے سنوارتے چلے جائیں گے، دنیا ذلیل ہو کر قدموں میں آئے گی۔ اور اگر غم دنیا کا لگا لیا تو نہ دنیا ملے گی، دنیا ظاہر اتنی ہی ملے گی جتنی مقدر میں ہے، لیکن ہم اپنی آخرت کو بگاڑ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کا غم لگا دے۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، اور جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ نے ان پر اپنی طرف سے ستون قلب نازل کیا اور ان کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا وہ نیچا کر دیا، اور اللہ کا وہ تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے۔ ہم تو بار بار پڑھتے ہیں اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ساتھ، اس کی مثال اتنی بڑی مثال میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ساتھی کے ساتھ، یہ صرف دو لوگ ہیں، کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے ساتھ، کوئی سامان نہیں ہے ساتھ، کوئی گھر بار بھی چھوڑ آئے، کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، پھر اوپر سے خوف بھی ہے، پھر پیچھے سے ٹیمیں بھی روانہ کی جا رہی ہیں تلاش کے لیے، قتل کی سازشیں ہیں، اتنے مکر و فریب کے جال کے اندر اور اتنی سازشوں کے اندر، اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر قدم لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے انہیں اپنی مدد پہ یقین دلاتے ہیں کہ غم نہ کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے مدد کی؟ اللہ کے تو لشکر ہی بہت ہے، اللہ کو مدد کرنے کے لیے کوئی فوج بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ایک چھوٹی سی مکڑی نے کام کر دکھایا، اس نے ایسا جالا تان دیا کہ لگا کہ مدت تو یہاں سے تو کوئی گزرا ہی نہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ کی شان، اللہ کے تو بہت ہی ایسی مخلوقات ہیں جن سے اللہ کام لے لیا کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی مخلوق سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کا کام لے لیا کرتا ہے۔ تو اللہ کے تو لشکر بے شمار، یعنی اللہ چاہے تو چھوٹی سی مخلوق سے حفاظت کا کام لے لے، اور اگر اللہ کی حفاظت نہ ہو تو بہت بھاری ٹیکنالوجی اور بہت بڑی سیکیورٹی اور ساری کی ساری سائنس اور انتظامات گھرے کے گھرے رہ جایا کرتے ہیں۔ ان دنوں کے ساتھ نکلو اور ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد تو اللہ کی راہ میں اپنے مالک اپنی جانوں کے ساتھ جو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ گویا اس آیت نے بتا دیا کہ کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے جس میں چھوٹ ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، آپ بیمار ہوں گے، یا یہ ہوگا کہ بڑھاپا ہوگا، یا یہ ہوگا کوئی معذوری ہوگی، یا یہ ہوگا کوئی خدا نہ خاصہ تندرستی ہوگی، جیسے بھی حالات ہے، سردی ہے، گرمی ہے، آج کل حالات بہت اچھے ہیں معاشی طور پر، یا کمزور چل رہے ہیں، صحت چل رہی ہے یا بیماری چل رہی ہے، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، جیسے بھی حالات ہیں جتنا بھی کر سکتے ہیں اپنا حصہ دین کے لیے لگائیے، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا دیجیے، اس لیے کہ حکم ہے کہ چاہے ہلکے ہو چاہے بوجھل ہو، جس حال میں بھی ہو اللہ کے راستے میں
اپنی محنتوں کو لگا دو. اور ہم کل بھی یہی بات کر رہے تھے کہ عیسائی نے ساری زندگی صحابہ کو چھوڑنے نہیں دیا. یعنی کسی بھی عمر کے حصے میں وہ پہنچ گئے اور کسی بھی سچویشن میں وہ آرام سے نہیں بیٹھے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے ان کے لوگ پاپوں سے مالا. سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ لنگڑے صحابی تھے. ایک پاؤں سے لگا کر چلتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا خیال ہے اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں اپنی اس ٹانگ سے صحیح طور پر چل سکوں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بالکل. وہ اور ان کا بھتیجا اور ان کا ایک غلام یہ تینوں غزوہ احد میں شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپنی اس ٹانگ سے صحیح طور پر جنت میں چل رہا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشم تصور سے انہیں جنت میں دونوں ٹانگوں کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کو ایک ہی قبر میں دفن کرنے کا حکم دیا. تو لنگڑے تھے نا بہانہ کر سکتے تھے کہ میں تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ میں معذور ہوں ایک ٹانگ سے تو میں تو نہیں جہاد کر سکتا. لیکن لنگڑا ہونے کے باوجود جہاد کے لیے نکلتے ہیں. حضرت ابن مکتوم نابینا ہونے کے باوجود جہاد میں شرکت کرتے ہیں. ابو ایوب انصاری ہیں 90 سال کی عمر میں 90 سال کی عمر میں اس کو دنیا جانے والے لشکر میں شامل تھے. نہ ان کے لیے بڑھاپا کوئی عذر بنا, نہ کوئی معذوری عذر بنی, نہ کوئی بیماری عذر بنی, اور نہ ہی فقر. اور پھر اپنے آپ کو کمپیئر کرنے الحمدللہ ہمارے پاس صحت بھی ہے, وسائل بھی ہیں, ملازم بھی ہیں, فرصت بھی ہے, تب سبھی کچھ ہے. کبھی کس چیز کی ہے؟ جذبے کی کمی ہے. اللہ میری اور آپ کی کمیوں کو دور کر دیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فائدہ سبب حصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے, مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا. وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو معاف کرے, آپ نے ہمیں کیوں رخصت دے دی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ آپ کو کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے. یعنی جب غزوہ تبوک کا سفر درپیش تھا, اب یہاں تو فیصلہ ہو گیا. اب یہاں تو منافق کسی طور جو ہے جیسے ہم پڑھ کر آئے کہ گرمی بھی تھی, قحط بھی تھا, فصلیں بھی پک چکی تھیں اور مسائل بھی بہت زیادہ تھے, سفر خرچ بھی بہت زیادہ تھا اور ٹکر بھی بہت بڑی سپر پاور کے ساتھ تھی. ایسے میں منافقوں کا تو نفاق کھل کر سامنے آ رہا تھا. لیکن منافق ظاہر ہے کہ وہ مدینہ میں رہ رہے تھے, اسلامی ریاست کے اندر رہ رہے تھے اور ان کے اپنے گھر بار اپنے خاندان والے لوگ بھی دائرۂ اسلام میں داخل تھے. لہٰذا دل تو ان کے کفر کے ساتھ دھڑکتے تھے لیکن مجبوراً اسلام کے ساتھ تھے. اب وہ یہاں آ کر بہانے بنا رہے ہیں, اس میں عذرات پیش کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے ان کے جھوٹے عذرات کو بھی قبول کرتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے عذرات کو قبول نہ کرتے تو کھل جاتا, واقعی سامنے آ جاتی بات کہ کون سچا ہے اپنے ایمان کے دعوے میں اور کون جھوٹا ہے. جو لوگ اللہ اور اسے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ جو رب کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں, جنہیں آخرت پر یقین ہے, انہیں رخصت مانگنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی. وہ تو ان پھروں کے پاپوں میں فقارے ہوتے ہیں, وہ تو ہر حال میں نکلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور کیوں ان کے اندر یہ چیز ایمان ہے نا, اللہ سے محبت ہے, اللہ کے دین کے ساتھ محبت ہے. اللہ کے دین کے لیے آپ سوچیے جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کے لیے آپ کو قربانی دینا بہت آسان لگتا ہے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں, مال بھی حاضر, جان بھی حاضر. اور کون سی ایسی ہستیاں ہیں دنیا میں ہماری جن سے ہمیں ایسی محبت ہے؟ ہماری اولادیں ہیں نا. ہم وہ بیمار ہوں ہم اپنا آپ بھول جاتے ہیں, ان کا کوئی امتحان ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے ماں کا امتحان ہو رہا ہے. بچے کی شادی ہے, آپ کے جوڑوں پہ درد ہے, آپ چل نہیں سکتی, آپ کے اور سو مسئلے ہیں, لیکن آپ ایسے دوڑ بھاگ رہی ہیں جیسے آپ سے زیادہ ینگ اور جوان کوئی گئی نہیں دنیا میں.
اور پیسہ بھی کس طرح سے آپ اپنا زیور اس کو پہنا رہی ہیں، بیٹے کو، بہو کو، بیٹی کو، اپنی قیمتی ترین متاع، مال بھی، جان بھی، ہر طرح سے آپ نچھاور کریں. کیوں؟ محبت ہے نا جی، میری اولاد ہے، میری جگر کا ٹکڑا ہے، میری ذمہ داری ہے. تو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جس کو آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس کے لیے وقت لگانا، اس کے لیے سرمایہ لگانا، مال لگانا، جان لگانا آپ کو مشکل نہیں لگتا. تو یہ محبت چاہیے دین کے ساتھ، یہ محبت چاہیے ہمیں رب کے ساتھ. یہ محبت ہوگی نا تو انشاءاللہ اللہ کی خاطر محنت کرنے میں، اللہ کی خاطر نکلنے میں، پیسہ لگانے میں ذرا بھی تکلیف اور ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. تو دین کو اولاد کی طرح چاہیں. اگر آپ کے 4 بچے ہیں نا تو 5واں دین کو بنا لیجیے. اگر 6 بچے ہیں تو 7واں دین کو بنا لیجیے. اگر 2 ہے تو 3واں دین کو بنا لیجیے. اور اگر نہیں ہے تو دین کو اڈاپٹ کر لیجیے. یقین جانیے اولاد نہیں ہے تو دین کو بچوں کی طرح اڈاپٹ کر لیجیے. اتنی اولاد صدقہ جاریہ میں چھوڑ جائیں گے آپ لوگ کہ اولاد والے پیچھے رہ جائیں گے، اولادوں والے پیچھے رہ جائیں گے. بہرحال انشاءاللہ بیشتر آپ میں سے تو اولاد والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو سلامت رکھے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. دین کو بھی اپنی اولاد کی طرح پیار دیجیے، محبت دیجیے، وقت دیجیے، سرمایہ لگائیے. جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے وہ کبھی رخصت نہیں مانگتے، وہ کبھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے، وہ کبھی اپنی جان بچا کر نہیں رکھتے. ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور اپنے شک میں متردد ہو رہے ہیں. اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں تھا. اس لیے اللہ نے انہیں سست کر دیا، کہہ دیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. تو یہ تو آپ بھی مجھے بتا سکتی ہیں کہ کہیں جانے کا پلان اگر آپ کا پکا ہو تو اس کی تیاری آپ پہلے سے کرتی ہیں. کل پروگرام میں جانا ہے، کہیں شادی پہ جانا ہے یا کہیں شاپنگ پہ جانا ہے تو آپ کم از کم 1 دن پہلے سے ساری پلاننگ کر لیں گی کہ اچھا کل مجھے کپڑے کون سے پہن کر جانے ہیں، وہ استری ہو، اور پھر چونکہ گھر سے نکلنا ہے تو گروسری کل کی میں آج ہی کر لوں تاکہ کل صبح اٹھتے ہی کھانا وانا تیار کر لیا جائے. اور پھر ڈرائیور کو کہنا ہے یا بیٹے سے بات کرنی ہے کہ وہ مجھے چھوڑے. آپ سواری کا، کپڑوں کا، ایک چیز کا، ملازم کی سیٹنگ، وہ کس ٹائم آئے، کس ٹائم چھٹی کرے، آپ کی تیاری بتاتی ہے کہ کل آپ کا جانے کا کہیں پلان ہے. تو کہیں پلان ہوتا ہے نا تو اس کی تیاری. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان کا واقعی ارادہ ہوتا نکلنے کا تو ان کی تیاری ہوتی. لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں تھا. کیوں اٹھنا پسند نہیں تھا؟ کہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں نفاق ہے، ان کے دلوں میں اخلاص نہیں ہے. لہٰذا ایسے جو کھوٹ والے لوگ ہیں نا، اللہ کو ان کو اٹھنا پسند ہی نہیں ہے. اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کو تو مخلص لوگ چاہیے. کوئی کہتا ہے نا کہ میں نہیں گیا، میں نے نہیں کیا، وہ میں نہیں کر رہا ہوتا. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ آئے، اللہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کام میں شریک ہو. تو کبھی نیکی کی توفیق چھن جائے نا تو روئیں، پروردگار مجھ سے کون سی خطا ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے فجر میں کھڑا ہونے کی توفیق نہیں دی، تہجد میں حاضر ہونے کی توفیق نہیں دی، یہ فلاں نیک کام میں پروردگار مجھے شریک، میری شرکت کیوں رہ گئی؟ پروردگار کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ہمارے اسلاف ایسے بزرگ تھے کہ ان کی تہجد چھوٹ گئی تو روتے ہیں. کسی نے کہا کیا ہوا؟ تہجد بھی تو کی. تو کہنے لگے میں تہجد چھوٹنے پر نہیں رو رہا، میں تو اپنا وہ گناہ ڈھونڈ رہا ہوں جس کی وجہ سے رب نے اپنے آگے کھڑے ہونے کی توفیق نہیں دی. تو یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ کو ایسے لوگوں کا اٹھنا ہی پسند نہیں ہوتا. اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان اتنا پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے. اور تمہارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. تو وجہ بتا دی کہ کیوں اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہیں، کہ چونکہ دل میں خرابی ہے، دل میں نفاق ہے، دل میں شک ہے. ایسے لوگ ساتھ ہوں گے تو فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوگا.
تو کسی کا آنا فائدہ دیتا ہے اور کسی کا جانا فائدہ دیتا ہے. اور ایسے خراب لوگ جب حاضر ہوں گے تو وہ گدے بھی پھیلائیں گے, دوسروں کے حوصلے بھی بست کریں گے, افواہیں پھیلائیں گے, یا دشمن سے ساز باز کریں گے اور غداریاں کریں گے. تو ایسے لوگ اچھا ہے گھر ہی بیٹھے رہیں تو بہتر ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوشش کی ہے, تو میں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کو الٹ پھیر کر چکے ہیں, یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف ہلکا گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا. اچھا کیسی آپ کہہ لیجیے مطلب ریب اور کیسے بہانے کہ ایک شخص تھا جد بن قیس, اس نے کہا کہ میں بڑا حسن پرست آدمی ہوں اور روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں, لہٰذا مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. یعنی بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک شخص بڑے متقی ہے, گناہ سے بچنا چاہتا ہے, تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شدت جہاد سے جو ہے وہ باز رکھا جائے, مجھ پر لازم نہ کیا جائے, کیونکہ مجھے عورتوں کے فتنے میں جانے کا خطرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلیں. اور اصل اس کے اندر یہ چیز نہیں تھی کہ تقویٰ تھا, اصل میں تو نفاق کا فتنہ اس کے دل کے اندر تھا. ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے, یہ بڑی آیت کے اوپر آتی ہے. سن لوگ کو فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے اور جہنم میں ان کافروں کو گھیر رکھا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے, تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر کچھ کرتے ہیں. یہ ساری اگر آپ اپنے پاس اگر کچھ نوٹس بنانا چاہیں نا تو یہ سب منافق کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ منافق کیسے ہوتے ہیں. کہ جب کوئی ایسا اہم مرحلہ آتا ہے, کہ مشکل مرحلہ آتا ہے, تو جی چڑا جاتے ہیں, جان بچا جاتے ہیں, اور کیا چاہتے ہیں, رخصت چاہتے ہیں کہ اس سے شدت سے معذور رکھا جائے. پھر جب اہل ایمان کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو دل ڈوب جاتا ہے ان کا, اور جب مومنوں پر کوئی مصیبت آتی ہے اتنے خوش ہوتے ہیں, اتنے ایکسائٹیڈ کہ دیکھو شکر ہے ہم ان کے ساتھ تھے, ورنہ ہمیں بھی یہ مشکل پیش آتی. خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر دیا تھا. ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی, مگر وہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ان سے کہیے تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو اس کے سوا اور کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہی ہے, اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تمہیں سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں میں لاتا ہے. اچھا تو اب تم انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ لوگ اہل ایمان کے لیے کس چیز کے منتظر ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ دلاسا دے رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ وہ لوگ اس چیز کے منتظر ہیں. یہ 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا فتح یا شہادت, یا کامیابی تو یا ناکامی. تو یہ بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا لو ڈر کیسا, جب جیت گئے تو کیا کہنے, ہارے بھی تو بازی مار نہیں. تو یہاں تو کامیابی ہی کامیابی ہے, ناکامی کا تو یہاں پہ کوئی گزر ہی نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احدل الحسنیین, یعنی 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی سے مراد فتح یا شہادت ہے. ان سے کہو تم اپنے مال کو راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہٹ, بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. کیوں ان کا مال قبول نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ فسق ہے, اللہ کی حدیں توڑتے ہیں. تو آپ دیکھیے اس قصے کو یاد کر لیجیے جو حابیل اور قابیل کا ہم نے پڑھا تھا. دونوں نے قربانی پیش کی. اللہ نے کس کی قربانی کو قبول کیا؟ جس کے دل کے اندر تقویٰ تھا, جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت تھی نا, اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے مال اب بے شک لا کر پیش کرو, خوشی سے کرو یا بکراہٹ کرو, قبول نہیں کیے جائیں گے اس لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر فسق ہے. اور یہی جب بن قیس جس نے یہ بات کی تھی نا کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے, تو اب چونکہ جاننے سے چھوٹ مل جائے تو مال لا کے پیش کر رہا ہے کہ یہ میرا مال ہے, یہ قبول کر لیجیے. اللہ نے یہ آیت نازل کر دی. وہ مال جو رب کی رضا کے لیے نہ ہو, جو مجبوری یا دکھاوے کی وجہ سے ہو, ایسے مال کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اپنی جان بچ جائے تو اس لیے تھوڑا سا مال دے دیں کہ نام بھی آ جائے کہ ہم نے کچھ کیا تھا, اس سوچ کے ساتھ مال نہ دیں.
اس سوچ کے ساتھ مال نہ دے جد بن قیس کے مال کو قبول نہ کرنے کی یہاں پر بات. ایسے منافقوں کے مال کو اللہ قبول نہیں کیا کرتا. ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے انہوں نے اللہ اس کے رسول سے کفر کیا ہے اور نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں. کفر کرنے والے بھی نمازیں پڑھتے ہیں. منافق کہتے ہی اس کو ہے نا دل میں کفر ہے لیکن ظاہر ایمان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اندر کے بھید کو باہر کھول کر لا رہے ہیں اور یہاں پھر منافق کی نشانی بتائی گئی کہ وہ نماز کے لیے آتے ہیں. یعنی یہ غیر ممکن ہے کہ منافق نماز پڑھتے ہوں لیکن کس طرح سے کفارا کسمساتے ہوئے یعنی بھوک لگتی ہے نماز اور پھر نماز کا ٹائم آ گیا مشکل لگنے لگتی ہے بھاری لگنے لگتی ہے. تو اگر یہ بوجھ لگتی ہے بھاری لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دل کے اندر نفاق ہے. اللہ میری اور آپ کی اصلاح کرتے ہیں. اور منافق کی علامت یہ بھی ہے کہ مال دیتے ہیں اسے تکلیف ہوتی ہے جان نکلتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جرمانہ اس کے اوپر عائد ہو گیا ہے اس کو جرمانہ یا تاوان دینا پڑ رہا ہے. لیکن جب معاملہ جان کا ہو تو پھر وہ تھوڑا بہت مال دے کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے. اس دور کے منافق کیسے تھے کہ 5 وقت نماز مسجد میں پڑھنے آتے تھے. اس دور کے منافق 5 وقت نماز مسجد میں پڑھتے تھے اور آج کے مسلمان گھر میں بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کرے اور یہ جان کی دے کر دار حقیقت کی حالت میں دے. مال اور دولت اور کثرت اولاد جس کے اوپر یہ بھروسہ کرتے ہیں وہی ان کے لیے عذاب کا ذریعہ. عذاب کا ذریعہ کس طرح سے کہ وہی اولاد جس پر بھروسہ تھا وہ مسلمان ہو گئی. وہ مسلمان ہو گئی ان کی ترجیح دین بن گیا اور ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ترجیح دنیا ہے اور ان کی ترجیح جو ہے ان کو محبت نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. تو یہ خود اپنے اولادوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو وہ مال اور دولت یعنی اب ظاہر ہے کہ مدینہ میں ہی جائیدادیں ہیں گھر بار ہے باغات ہے وہ چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے نہ مطلب وہ جائیدادیں بھی اور وہ اولادیں بھی ان کے لیے آزمائشی بن گئی ہیں. وہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں ہم تمہیں میں سے ہیں حالانکہ وہ ہر دن تو ایسے نہیں ایسے میں تو ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف کرتا ہے. 2 کشتیوں کی سوار دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا یہ ہے منافق کا حال. اگر وہ کوئی جائے پناہ پالے یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چکے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں. اگر اس مال میں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائے اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. مال آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کرتے تھے. اہل ایمان اس تقسیم کو خوشی کے ساتھ قبول کرتے تھے لیکن منافق جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں. اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا یمن سے نا. تو آپ نے کچھ 4 لوگوں کے نام ہے کہ آپ نے انہیں تقسیم کیا اور ایسے میں ایک شخص جو ہے وہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ سے ڈرو. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں تو پھر اللہ کی فرمانبرداری کون کرے گا. اللہ نے مجھے روئے زمین پر دیانتدار بنا کر بھیجا ہے, کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ اس شخص نے جو گستاخی کی کہ اسے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معذرت زیادتی کی ہے تو ایک صحابی نے ان کے قتل کی اجازت چاہی. آپ نے فرمایا نہیں, ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھتا ہو. اور یہ جو قتل کی کرنے کی اجازت مانگ رہے تھے خالد بن ولید تھے تو کہنے لگے کہ کتنے ہی نمازی ایسے ہیں جو زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دل میں نقب لگانے اور ان کے پیٹوں کو چاک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. پھر وہ شخص وہاں سے جانے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراض کرنے کے بعد. تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے یا اس شخص کے بعد اس کی قوم سے ایسے لوگ جھوٹے مسلمان پیدا ہوں گے جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن ان کے غلط سے نیچے نہیں اترے گا اور یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اللہ کے حکموں پر اعتراض کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے پر اعتراض کرنا
صرف ہمارے لیے تباہی اور بربادی نظریہ نہیں ہے، بلکہ پھر وہ تباہی اور بربادی جو ہے وہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. پھر وہ بھی اعتراض کرتے ہیں، پھر وہ بھی دین سے نکل جاتے ہیں. بے شک پڑھتے رہے نمازیں، بے شک پڑھتے رہے تلاوتیں کرتے رہے، دین سے وہ نکل جاتے ہیں. تو اللہ کے حکموں پر کبھی اعتراض نہ کرے. کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر راضی رہتے اور کہتے حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں. انما الصدقات، یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمول ہو، اور ان کے لیے جن کی تعریف کل مطلوب ہو. نیز گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہے. یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کو جاننے والا اور دانا اور بینا ہے. اب یہ جو یہاں ذکر آیا ہے اس آیت کے اندر، یہ زکوٰۃ کی تقسیم کے مصارف ہیں. 8 مصارف ہیں جہاں زکوٰۃ لگتی ہے، ان مصارف کا اس آیت میں ذکر ہے. لیکن آیت کو شروع ہو رہی ہے صدقات، تو یہ تو صدقے کی بات ہو رہی ہے. زکوٰۃ کیسے ہے؟ آخر میں آیت کے آخر میں دیکھیں، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، فریضہ ہے. تو یہ حصہ آیت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں عام صدقے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں اس میں سب سے پہلے فقیر اور مسکین آ گئے. اچھا، فقیر اور مسکین کی جو ڈیفینیشن ہے نا، ڈیفینیشن کے اعتبار سے دونوں کے آپ معاشی طور پر کوئی فرق نہیں ہے. جیسے فقیر ہے ویسے ہی مسکین کے حالات بھی ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فقیر جو ہے لپٹ کر آپ سے مانگ لیتا ہے، سوال کرتا ہے، مجھے دیجیے، مجھے ہوتے آپ سے بیان کرتا ہے. لیکن مسکین وہ شخص ہے کہ جس کو آپ سفید پوش کہتے ہیں، جو سوال نہیں کرتا، جو مانگتا نہیں ہے، جو عزت دار آدمی ہے، اور اس کو وہ اپنے انہیں آپ کہہ لیجیے مسائل کے اندر رہنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جسے 1-2 لقمے در در پھرائیں. مسکین وہ ہے جس کے پاس مال نہیں لیکن اسے سوال سے شرم آتی ہے اور وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا. یعنی معاشی طور پر اسٹیٹس کے اعتبار سے فقیر اور مسکین برابر ہے. فرق صرف یہ ہے کہ فقیر مانگتا ہے اور مسکین نہیں مانگتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ تعریف قرض کا ذکر ہے، صدقات کا جو لوگ معمول ہیں ان کا ذکر ہے. یعنی جو لوگ صدقات کو جمع کرنے کا اور تقسیم کرنے کا کام کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا آپ کہہ لیجیے شعبہ ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو نبھانے والے بطور تنخواہ زکوٰۃ کے مال میں سے ان کو دیا جا سکتا ہے. اسی طرح آگے جو تعریف قرض کا ہے، تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو اسلام کے ساتھ مزید جوڑنے کے لیے اگر کچھ مال میں دے دیا جائے تو وہ پکے ہو جائیں، انہیں دیا جا سکتا ہے. بعض کفار کو بھی، یعنی دشمن ہے، ان کے دشمنی کے جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تعریف قرض کے طور پر زکوٰۃ کی مد سے دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ مد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا اور اسلام غالب آ گیا تو انہوں نے اس مد کو ختم کر دیا کہ اب اسلام کو اس کی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی کہ ہم ان کی تعریف قرض کرتے رہیں. لیکن بہرحال ایک ایسی مد ہے کہ جب کبھی ایسے خدا نخواستہ حالات ہوں تو تعریف قرض کی مد میں بھی زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے. اس کے بعد گردنوں کے چھڑانے میں، اور گردنوں کے چھڑانے میں اس دور میں تو غلامی تھی. آج کے دور میں کیا ہوگا؟ آج جی آج کے دور میں قیدی ہیں جو سزا کاٹ چکے لیکن جرمانے کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو ایسے بہت سارے جیلوں میں کچھ تو ایسے لوگ ہیں، بلکہ شاید بہت سے ہوں گے کہ جو ایسے جرم کی سزا پا رہے ہیں جو انہیں کی گئی، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے جرم تو کیا لیکن اپنے حصے کی سزا کاٹ چکے لیکن جرمانہ ادا کرنے کی رقم نہیں. تو ایسے لوگوں کی بھی زکوٰۃ کی مد سے مدد کر کے انہیں چھڑایا جا سکتا ہے. اچھا، ایک یہ بھی ہے کہ اس دور میں تو انفرادی غلامی تھی. آج کیا ہے؟ قوموں کی قومیں غلام ہیں. تو قوم کو غلامی سے چھڑانے کے لیے اگر واقعی اسلامی نظام آ جائے، صالح حکمران آ جائے جو کرپٹ نہ ہو، جو اللہ سے بھی محبت رکھتے ہیں اور عوام سے بھی محبت رکھتے ہیں، تو وہ
پھر اگر اجتماعی طور پر قوم کو قرضے سے چھڑانے کے لیے، غلامی سے چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کی مد استعمال کی جائے تو کی جا سکتی ہے۔ پوری قوم کو اجتماعی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے یہ جو قرض کا بار ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اگر کلیکٹیولی اگر ایسے پروگرام مل جائیں کہ جو سالنگ ہوں، پیسے دینے والے ہوں، تو پھر یہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اگلی مد جو ہے وہ قرض کی ہے کہ قرض کے اندر جو لوگ جکڑے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے بھی قرض کے اس سے وبال سے یا بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر فی سبیل اللہ کی مد ہے اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، جی مسافر بھی ہے۔ مسافر یہ ہے کہ بے شک وہ اپنی جگہ پر بہت مالدار بھی ہو لیکن بعض اوقات سفر میں کارڈ ہو گیا، پیسے کھو گئے اور اس طرح کی صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ آپ اس کی مدد جو ہے وہ زکوٰۃ کی مد سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو آخری مد ہے اور جو بہت ہی جس کا دائرہ وسیع ہے وہ ہے فی سبیل اللہ۔ اس میں جہاد فی سبیل اللہ بھی آ گیا، اس میں غزوہ دین بھی آ گیا، اس میں ابلاغ دین بھی آ گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ابلاغ دین کے لیے یا غزوہ دین کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ کو سواریاں چاہیے، آپ کو ڈرائیور چاہیے، پیٹرول چاہیے، آپ کو آلات اکوپمنٹ چاہیے، آپ کو جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں ساؤنڈ سسٹم چاہیے، آپ کو ریکارڈنگ کا سسٹم چاہیے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ان چیزوں کی فراہمی کے لیے بھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، ابلاغ دین کے لیے پیسہ لگانا یہ زکوٰۃ کی مد سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص قانون کا سچا ہے، لیکن ہر ایک کی سن لیتا ہے تو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دل کے گرد کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی؟ اب حضرات نازلاشو تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے لوگوں کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اسلام کا، جیسے کوئی صحابہ بڑی بڑی رقمیں لا کر پیش کر رہے ہوتے تبوک کے لیے تو کہتے ہیں یہ دیکھو میرا کار دکھاوے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ کوئی مزدور بیچارہ محنت مزدوری کر کے چند کھجوریں اس نے کمائی ہیں وہ لا کر دے رہا ہے تو دیکھو ٹی کی ٹانگ بھی آ گئی، اس سے جو ہے وہ پیسہ کے روم کے قلعے جو ہیں وہ پتہ کیے جائیں گے۔ تو اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، یعنی یہ کفر کو زیب ہے، یہ حرکت ایسا مسلمانوں کے لیے یہ زیبا ہی نہیں کہ وہ اس طرح سے مذاق اڑائے۔ اور اگر ہم نے تمہیں سے ایک گروہ کو معاف کر دیا، یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک گروہ وہ مذاق اڑا رہا ہے وہ پلان کے ساتھ کر رہا ہے اور دوسرا والوں کا اس کے ساتھ ویسے ہی شریک ہو گیا، اس نے ہاں میں لا دی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بات کیا ہوئی ہے، اس کو احساس نہیں ہوا۔ تو جو ظاہر تھا، جو استعمال ہو گیا، چلو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن یہ جس نے پلان کے ساتھ کیا اور جس کے دل کے اندر نفرت تھی اور بغض تھا جو اس کی اس بات سے ظاہر ہو رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو ہم ضرور سزا دیں گے، ان کے لیے مجرم ہیں۔ آگے دیکھیے منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں، اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے بھی انہیں ملا دیا، یقیناً یہ منافق بھی فاسق ہیں۔ یہ جو صفات یہاں منافقوں کی بتائی گئی تلاش کیجیے، کہاں دوسروں میں نہیں تلاش کرنی،
اپنے میں تلاش کرنی. صحابہ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جو جہاں سے گزرتی تھی شیطان اپنا راستہ بدل دیتا تھا، جن کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا، وہ اکثر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ میرا نام منافقوں کی فہرست میں تو نہیں ہے. حضرت حذیفہ کون تھے؟ جن سر رسول، رازدار رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کو منافقین کے نام بتا رکھے تھے. تو یہ اکثر ان سے پوچھا کرتے تھے کہ کہیں میرا نام اس لسٹ میں تو نہیں ہے، بس اتنا بتا دو کہ میرا نام اس فہرست میں نہیں ہے. ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. تو قرآن ایسی آیتیں میرے اور آپ کے سامنے رکھ کر گویا ایک آئینہ میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ منافق کیسے ہوتے ہیں. اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کہ ایسا تو نہیں اس میں سے کوئی چیز میرے میں یا آپ میں خدا نخواستہ پائی جاتی ہو. تو یہاں منافق مرد اور منافق ہوتے ہیں، مرد منافق ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں. ان کی سوچیں ملتی ہیں، ان کی باتیں ملتی ہیں، ان کے مقاصد ملتے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کے جس کو کہتے ہیں ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں. تو کیا کرتے ہیں؟ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں. مومن کی صرف تو کیا تھی کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، لیکن منافق برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں. ان کی دلچسپیاں برائی کے ساتھ ہیں، لیکن کوئی برا کام ہو فوراً پہنچ جاتے ہیں، ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں، حوصلہ افزائیاں بھی ان کے ساتھ ہیں، اس چیز کو انجوائے بھی کرتے ہیں. ساری دلچسپی جو ہے وہ برائی کے ساتھ ہے. تو برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے جو ہے ان کی جس کو کہہ لیجیے بیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک خیر کے خزانے ہیں اور ان خزانوں کی چابیاں ہیں. اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جسے اللہ نے خیر کے لیے چابی بنا دیا اور شر کو بند کرنے والا بنا دیا، اور اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جسے اللہ نے شر کھولنے والا اور خیر کو بند کرنے والا بنا دیا. تو کچھ لوگ خیر کے آپ کہہ لیجیے اس کے لیے چابیاں ہیں اور کچھ لوگ شر کی چابیاں. تو ہلاکت ہے اس کے لیے جسے اللہ نے شر کی چابی بنا دیا. تو یہ منافق جو ہیں یہ شر کی چابیاں ہیں، برائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. نیکی کا کام اور خیر کا کام کر نہیں پاتے ہیں. اور یہاں یہ بھی چیز دکھائی دے رہی ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے ہمراہ ہیں، یعنی ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ بھی پلان ہو کر اپنے کام کو کرتے ہیں، اس کے اندر محنتیں کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں اپنے کاز کے لیے. یہ بھی سب متفق اور متفق ہیں. لیکن کیا ہے یہ اللہ کو بھول گئے کہ اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. دنیا میں کتنا برا لگتا ہے کہ ہمیں بھول جائے. سب سے پہلے تو فون پہ کہتے ہی ہم دیکھیں نا کہ اچھا یاد آ گئی میری آپ کو. تو بہت برا لگتا ہے کہ جب اس طرح کی بات ہو اور کوئی ہمیں بھلا دے اور کوئی اپنا بھلا دے تو بہت ہی برا لگتا ہے. تو جس نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے بھی اس کو بھلا دیا. یقیناً یہ منافق بھی فاسق ہیں. ان منافق مردوں اور عورتوں کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کے لیے موجود ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. تم لوگوں کے رنگ تک وہی ہے جو تمہارے پیشوں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زوراور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جس طرح انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. سو یہ انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا گھر ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہے. کیا ان لوگوں کو اپنے پیشوں کی تعریف نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، ثمود، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں گرد دیا گیا. ان کے رسولوں کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے. یہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں. منافقوں کی علامتیں پڑھ لی اور مومنوں کی علامتیں دیکھ لیجیے. یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں. جب منافق کی بات کی تو کیا تھا؟ بعضهم من بعض، وہ ایک دوسرے سے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی بے شک سوچیں ملتی ہیں، ان کی عادتیں ملتی ہیں، ان کے مقاصد ملتے ہیں اور وہ بے شک ایک ٹیم ورک کے ساتھ بے شک کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں. مفاد پرست ہے نا، تو ایک دوسرے کے ساتھ ہی اس طرح سے وابستہ اور جڑے ہوئے نہیں ہیں، محبتوں والا تعلق نہیں ہے. لیکن اہل ایمان یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں؟ ایک دوسرے کے رفیق ہیں.
ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہوتے ہیں. تو آگے چلیے تو کیا صفات ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی. یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم اور دانا ہے. دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اہل ایمان کے زمرے میں شامل کریں. ان مومن مردوں عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسی بات دے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہیں گی، اور سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. زندگی ساری رب کو راضی کرنے میں گزار دی تو رب یہ مقام ضرور دے گا کہ جب اللہ راضی ہو جائے گا اور وہ خوش ہو جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کیجیے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے. آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بدترین جائے قرار ہے. کفار کے ساتھ تو جہاد ہے تو منافقین کے ساتھ کیسے جہاد ہوگا؟ منافق سے جہاد یہ ہے کہ اس کے ساتھ سخت برتاؤ ہو، اسے معاشرے میں عزت کا مقام نہ دیا جائے، اسے عہدوں پہ نہ بچھایا جائے، اس سے مشورے نہ لیے جائیں، ان کی تقریر نہ کی جائے. اور ایک منافق کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کسی غدار کو عزت دے رہے ہیں. اور منافق کی مثال وہ تعاون زدہ چوہے کی ہے کہ جس کو پھرنے دیا جائے تو ہر جگہ بیماری کے جراثیم جو ہے وہ پھیلاتا چلا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جس نے صاحب بدعت کی تعظیم کی وہ دراصل اسلام کی عمارت ڈھانے میں مددگار ہو. تو ایسے لوگوں کی تکریم کرنا، عزت دینا، ان کو سروں پہ بٹھانا یہ منع کیا جا رہا ہے. جاہد الکفار اور منافقین، منافق کے ساتھ قتال نہیں ہوگا کہ ہم اس کو جان سے مار دیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کو سر پہ بھی بٹھانا. یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کی ہے. وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے. اور ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے. اب اگر اپنی اس روش سے باز آ جائے تو ان کے لیے بہتر اچھا لگے باز نہ آئے تو اللہ کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو. کئی منافق تو عذرات تراش کے بیٹھ گئے، اس کے باوجود کتنے منافق جہاد میں بھی روانہ ہوئے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافق نمازوں کے لیے مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، مال بھی لا رہے ہیں کہ ہمارے مال کو قبول کر لیجیے، اور جہاد میں بھی جا رہے ہیں. اور جہاد کا چونکہ لمبا سفر تھا، دورانِ سفر جو ہے وہ گپے اور پھر ظاہر سوچ ان کی جو ہے اسی طرح کی کہ ایک اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کھو گئی. تو منافق مذاق اڑانے لگے کہ آسمان سے خبریں لانے کے دعوے کرتے ہیں اور اپنی اونٹنی کی خبر دیں کہ وہ کہاں ہے. تو اس طرح کی باتیں، اس طرح کا مذاق، تو اللہ تعالیٰ انہیں آخر میں یہ کہہ رہا ہے کہ باز آ جائے، توبہ کر لیں، پلٹ آئیں تو ان کے لیے بہتر ہے. ابھی بھی اس روش کو چھوڑ دیں، رب کی طرف پلٹ آئیں تو رب جو ہے وہ اپنے دامن میں لے لے گا. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہمیں نوازا تو ہم خیرات کریں گے، اس والے بن کر رہیں. ہم نے بھی کبھی اللہ سے ایسا کوئی وعدہ کیا ہے کہ اللہ بس میرا گھر بن جائے، یہ میرا بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ کام ہو جائے تو پھر میں یکسو ہو کر آپ کے دین کا کام کروں گی، پھر میں قرآن پڑھوں گی، سیکھوں گی، یا بچوں کی شادی ہو جائے. یہ بہت بڑی جو ہے وہ پریشانی لگی ہوئی ہے. نوکر مل جائے، 100 طرح کی چیزیں ہم یہ پلان کرتے ہیں، بس یہ ہو جائے، بس یہ ہو جائے، پھر یہ ہو جائے، پھر ہم جو بڑے نیک بن جائیں گے، پھر ہم بہت اچھے بن جائیں گے، پھر ہم یکسو ہو کر دین کی خدمت کریں گے یا دین سیکھیں گے. تو اللہ سے اگر عہد کیا ہے تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نبھائیں اور اللہ سے اس کا فضل مانگے، اللہ سے سچے ارادوں کی توفیق مانگے، سچے عزم کی توفیق مانگے، اور جو عزم کرے، جو ارادہ کرے، اس کو پھر پورا بھی کرے. ورنہ ذمہ داریاں کم نہیں ہوتی. دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ آپ جتنا فارغ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اتنے ہی الجھتے چلے جاتے ہیں. مگر جب اللہ نے
کیا تو وہ بخل پر اترا اور اپنے گھر سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے لوگوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے لوگ بولتے رہے. اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے نزول ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے وقت کی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہے اور وہ تمام غیر کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ ان کنجوس دولت مندوں کو جو برسا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں رہنے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں جو اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں. اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کریں یا نہ کریں. اگر آپ 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کریں گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھایا کرتا. معلوم ہے عبداللہ بن ابی کا واقعہ ساری زندگی سازشیں کرتا رہا. ہر آپ کہہ لیجیے جو حملہ ہوتا تھا نا مشرکین کا اور یہودیوں کی ان کو بھڑکانے والا اور ان کو لانے میں بھی اس کا کردار ہوتا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت کا واقعہ ہے یا وہ اس طرح کی چیزیں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا کہ کسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دے یا صحابہ کو تکلیف پہنچائے ان کے اوپر دشمنوں کو چڑھا لائے. لیکن بظاہر جو ہے وہ ایمان کا اور اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے مسجد میں جب نماز ہو رہی ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دینا ہوتا تھا یہ سب سے آگے کھڑا ہو کر لوگوں سے کہتا تھا کہ لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے لگے اور سے سنو. پہلی صف میں موجود نمازوں میں موجود اور اس طرح سے آگے موجود لیکن اندر سے جڑیں کاٹنے والا. اور جب اس کی موت واقعہ ہوئی اور ان کے جو بیٹے تھے وہ سچے اہل ایمان میں سے تھے سچے صحابی تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کی نماز جنازہ پڑھا دی جائے اور یہ بھی درخواست کی کہ اپنا کرتا عنایت فرمائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ کرتا جو جس کو کہتے ہیں نا انر آپ کا جو آپ کے بدن کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عطا کیا. اور یہ اس احسان کا بدلہ تھا جو بدر میں عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے جو کہ وہ بہت ٹال تھے. تو آپ نماز جنازہ کے لیے بھی کھڑے ہو گئے آپ نے کرتا بھی عطا کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وحی نازل ہو گئی کہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی بات کریں تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. پتہ چلتا ہے کہ نفاق کے ساتھ نبی کی دعا بھی فائدہ نہیں دیتی. نفاق اگر میرے آپ کے اندر ہے تو پھر کوئی چیز ہم شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان دعاؤں کا بزرگوں کی دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اندر سے نفاق کو نہیں ختم کرتے. جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور یہ گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ سب گرمی میں نہ نکلو. ان سے کہو کہ جہنم کی آگ سے زیادہ گرم ہے کاش انہیں اس کا شعور ہو. آپ کو بتایا کہ غزوہ تبوک کا وہ جو دور تھا خاص طور پر بہت شدید گرمی جو ہے وہ تھی. تو ایک انہوں نے خود طے کر لیا کہ نکلیں گے نہیں اور نہ صرف یہ کہ نہ خود نکلتے دوسروں کی بھی ہمتیں بس کرتے کہ تم بھی نہ جاؤ. تو آپ دیکھیے کہ کیا دنیا کے کام گرمی کی وجہ سے رک جاتے اور ہم خواتین کو سب سے زیادہ گرمیوں میں بھی چولہے کے پاس کھڑے ہو کر ہمارا دن گزرتا ہے. تو گرمی کی وجہ سے کوئی کام رکتا تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے. دین کے لیے اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے گرمی کو بہانہ بنانا گرمی کی وجہ سے رک جانا اور آگے جہنم کے لیے تیار ہو جانا تماس کا رکھنا یہ آگ کا کیسے صبر کیے بیٹھے. یہ گرمی تو برداشت نہیں ہوتی لیکن آگے جہنم کے لیے تیاری کیے بیٹھے ہیں اور وہ جہنم کیسی جہنم ہے جس کا ایک وقتہ زندگی بھر کی آپ کہہ لیجیے راحتوں اور نعمتوں کو بھلا دے گا لذتوں کو بھلا دے گا. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا
اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے اس کی جزا ایسی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے، آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں بھی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ پتہ چلا کہ جب ہم نیکی کا موقع کھو دیتے ہیں نا تو اگلی نیکیوں کے بھی دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ نہ کر دیتے ہیں نا تو اللہ اگلی راہیں بھی بند کر دیتا ہے، تو نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اور یہ بھی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عذر والے نہیں رکتے، نفاق والے رک جاتے ہیں۔ جن کے عذر تھے وہ تو جانے کو تیار ہے، لیکن نفاق والے رک جاتے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کے نفاق کو دور کر دے۔ اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مری اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اس دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں۔ جب کوئی سورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرو، تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مغفرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شدت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجیے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ یعنی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک وہ شخص عذر پیش کرے جس کے مالی حالات کمزور ہے، جو دو وقت کی روٹی کمانے کا چکر سے نکل نہیں پاتا، وہ اگر عذر پیش کرے تو بات بنتی ہے۔ لیکن جو سب سے زیادہ مالدار ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس سواریاں ہیں، جن کے پاس ملازم ہیں، جن کے پاس دولت کی رینگیں ہے، سب سے زیادہ عذرات انہیں کے، اس لیے کہ وہ عیش کے عادی ہو گئے، وہ آرام کے عادی ہو گئے، وہ گرمی سردی برداشت کرنے کی ان کے اندر جو ہے وہ اسٹیمنا ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ جو صاحب مغفرت ہے وہی درخواستیں کر رہے ہیں کہ بس وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ کہیں گے کہ پیسہ لے لو مگر ہم سے خدمت نہ لو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے، پیسہ بھی پیش کرے اور جان بھی پیش کرے۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے کہ خواتین پر جہاد فرض نہیں ہے، خواتین کا عذر ہے، یعنی شریعت نے ان پر جہاد کو اس طرح سے فرض نہیں رکھا کہ وہ جنگ کے لیے نکلے۔ ہاں صحابیات کی مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ وہ میدان جنگ میں زخمیوں کو پانی بھی پلاتی تھی، ہماری پٹی بھی کرتی تھی، ان کے کھانے کا بھی ارینجمنٹ کرتی تھی، دیکھ بھال کر رہی ہوتی تھی۔ جہاد کر سکتی ہیں لیکن ان کے اوپر اس طرح سے فرض نہیں جس طرح سے مردوں پر لازم ہے۔ تندرست یعنی ہم یہاں یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ جب ہم تندرست بھی ہوں، ہمارے پاس وسائل بھی ہیں اور پھر بھی ہم اللہ کے راہ میں نہ نکلیں، پھر بھی ہم گھر بیٹھ کے رہنے کو پسند کریں۔ بخلاف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنے جان و مال کو جہاد کیا اور ساری بھلائیاں ان کے لیے وہی خلاف آنے والی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے عظیم الشان کامیابی، باغ تیار ہے جی، نہریں بہ رہی ہیں۔ اللہ نے پوری آگے ان کی جنت کو سجا کے رکھا ہے، بس اس راستے پہ چلنا ہے، اس راستے پہ جانا ہے، اس راستے کے اینڈ میں یہ باغ مجھے اور آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدیوں میں سے جن جن لوگوں نے فکر کا طریقہ اختیار کیا قریب اور دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ اچھا، جرم دوہرے جرم کیے نا، ایک جرم نیکی سے رکنے کا، دوسرا جرم جھوٹے بہانے بنانے کا۔ ایک تو نیکی میں نہیں گئے، اوپر سے جھوٹ بول کے، یعنی سچ بول کے کوئی کہتے تو بات بھی تھی، جھوٹ بول کر جھوٹے بہانے بنا کر اس نیکی کے سلسلے سے اپنے آپ کو روکا۔ نہیں سال دعا کا ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شدید جہاد کے راہ نہیں پاتے اور پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، یعنی اگر کوئی مجبوری سے رکتا ہے
تو وہ ایک اور بات ہے. جبکہ وہ ہم سے دل کے ساتھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوں، ایسے مسلمین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور جب وہ مجبوری سے نکلتا ہے نا، اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ وہ جانا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، اس کے چہرے میں اداسی ہوتی ہے. وہ جانا چاہتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے اگر وہ نہیں کر پاتا تو اس کا چہرہ بتاتا ہے، اس کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ وہ کس قدر اس موقع کے کھو جانے پر غمزدہ ہے. تو جو لوگ دوسرے دل کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہیں، تو ایسا اگر کوئی بیٹھے گا کہ وہ کس طرح بیٹھے گا گھر میں، یعنی اس غم کے ساتھ بیٹھے گا، اور پھر وہ کہے گا جیسے کہ اچھا باقی گھر والوں کی حوصلہ افزائی کرے گا، اور لوگوں کی ہمت بتائے گا کہ تم جاؤ، تم فکر نہ کرو، تمہارے گھر کو میں دیکھتی ہوں، تمہارے کام کو میں دیکھ لوں گی، میں جا نہیں سکتی، تم چلی جاؤ. کہ یعنی وہ اوروں کی ہمتیں بتا رہا ہے، اوروں کو بھیج رہا ہے، وہ رب سے دعائیں کر رہا ہے، وہ اپنا مال بھی پیش کر رہا ہے. تو یہ اخلاص کی بنا پر جو گھر بیٹھے والا ہے نا، تو آپ یقین جانیے کہ اللہ کے یہاں سے مرتبہ اور مقام جو ہے وہ کتنا بلند ہوگا. شاید شرکت کرنے والوں کی طرح اس کو بھی اجر ملے گا. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر ان سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں وہاں پہنچائی جائے، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو مجبوراً واپس آ گیا. ہاں یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کو بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے. یعنی وہ لوگوں کے جو اس سفر پر وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ رہے ہیں، جذبہ ہے، ایمان ہے، دین کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے واپس پلٹتے ہیں، اور حال کیا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں. اور یہ آنسو کتنے قیمتی ہیں، اور یہ آنسو رب کو کتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آنسوؤں کا تذکرہ قرآن میں ہمیشہ کے لیے کر دیا. قیامت تک میں اور آپ جو لوگ بھی قرآن پڑھتے رہیں گے وہ ان کی آنسوؤں کی قدر کرتے رہیں گے، ان آنسوؤں کا ذکر پڑھتے رہیں گے. اللہ کو یہ آنسو کس قدر پیارے ہیں، کس قدر محبوب ہے. جو کسی نیکی کا موقع ہاتھ سے چلے جانے کی بنا پر دکھ کے ساتھ ہوتے ہیں، درد کے ساتھ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ساتھ ہو کر بھی بار بار ساتھ نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ ساتھ نہ ہو کر بھی ساتھ دیتے ہیں، مشوروں سے، دعاؤں سے، حوصلہ افزائی کے ساتھ. ان لوگوں کے پاس تو سواریاں نہیں تھی، ہمارے پاس ہمارے گھروں میں کس قدر سواریاں موجود ہیں. ایک ایک گھر کے باہر کتنی کتنی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. کیا یہ سواریاں، کیا یہ گاڑیاں صرف شاپنگ کے لیے، گروسری کے لیے، اور سیر کے لیے، اور میلے میں لانے اور فن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی؟ کیا ہم ان مسائل سے دین کی خدمت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم یہ دین کے راستے میں استعمال نہیں کر سکتے؟ اور آپ نے وہ حدیث پڑھی تھی جس کے اندر یہ تھا کہ جو گھوڑا پالتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ سے اللہ کے دین کی خدمت کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کے کام کرے گا، تو اس گھوڑے کا کھانا اور پینا اور نیند ہر چیز نیکیوں کے پلڑے میں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مسائل کو پروردگار تیرے راستے میں لگانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر تھے تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھے رہ گئے، لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا کسی بھی وادی میں ہم چلے تو وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں. مدینہ میں رہتے ہوئے تبوک میں اجر و ثواب میں وہ لوگ ساتھ ہیں کون؟ جو صرف عذر کی وجہ سے ساتھ نہ آ سکے، برابر کا اجر پائیں گے. تو نیتوں کو اللہ کے خالص کر لیجیے، ارادے پکے بنا لیجیے، سچے ارادے اللہ کے ساتھ اور سچے وعدے کر لیجیے. خدا نہ خواستہ رہ بھی جائیں گے نا، نہیں بھی کر پائیں گے تو اجر سے محروم نہیں رہیں گے. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کیے جاتے ہیں کہ انہیں شریعت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے کہ ابھی کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ان کی روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے.